بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بسم اللہ نور تعلیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کلاس فرسٹ ایئر کے نفسیات سائیکالوجی سے انگلش میں کہتے ہیں، سبق نمبر 3 اعصابی نظام اور کردار کے مختصر جوابات کے نوٹس ہم نے پڑھنے ہیں۔ نیکسٹ ہاف چیپٹر ہمارا رہتا تھا وہ آج ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دماغ کی ساخت اور اس کے وظائف سے سٹارٹ ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے، دماغ کی ساخت کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں۔ دماغ کی ساخت مطلب کہ دماغ کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھنے میں دماغ اخروٹ کے مغز کی طرح کا جھریوں والا مادہ ہوتا ہے۔ اس کا اوسط وزن 1400 گرام ہوتا ہے، یعنی جو اخروٹ ہے اس کے اندر کا جو مغز ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے اس کی شیپ ہوتی ہے، اور جھریوں والا مادہ ہے اس کا جو وزن ہے وہ 1400 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دماغ اپنے جو پیغامات ہیں وہ کیسے وصول کرتا اور بھیجتا ہے۔ مطلب جو ہمارے باڈی کی پارٹس ہیں وہاں تک دماغ کے اپنے جو میسیجز ہیں ان کو کیسے بھیجتا ہے اور ہم کیسے جو ہے وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو دماغ حسی نیورون عصبانیوں کے ذریعے پیغامات وصول کرتا ہے اور حرکی نیورون عصبانیوں کے ذریعے احکامات بھیجتا ہے۔ مطلب جو اس کے حسی نیورونس ہیں یعنی سینسری نیورونس ہیں ان کے ذریعے سے یہ پیغامات کو وصول کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، اور حرکی نیورون عصبانیوں کے ذریعے سے پیغام کو سینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد شارٹ کوشچن ہے، سفید مادہ کسے کہتے ہیں۔ سفید مادے کو انگلش میں کہتے ہیں وائٹ میٹر۔ جس چیز کو ہم دماغ کا سفید مادہ کہتے ہیں دراصل وہ ایکسون کے اجتماع کا نام ہے جن پر ایک تہ بھی چڑھی ہوتی ہے۔ یعنی جو چیز ہم دماغ کا سفید مادہ کہتے ہیں جس کو وہ ایکسون کے اجتماع کا نام ہے اور اس پہ ایک تہ بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد شارٹ کوشچن ہے، سلیٹی مادہ یا گرے میٹر کسے کہتے ہیں۔ نیورون کے ڈینڈرائٹ اور مرکزی جسم مل کر سلیٹی مادہ کہلاتے ہیں۔ حسی عمل اور اس کی وضاحت کے لیے یہ دونوں حصے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی نیورون کے جو ڈینڈرائٹس ہیں اور مرکزی جسم سیل باڈی کو کہتے ہیں، تو یہ دونوں جب مل کر سلیٹی مادہ یعنی گرے میٹر کہلاتے ہیں۔ حسی عمل اور اس کی وضاحت کے لیے دونوں حصے ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد شارٹ کوشچن ہے، تمام حسیات کا مرکز یعنی سیٹ آف آل سینسز کسے کہتے ہیں۔ پانچوں حواس کا صدر مقام دماغ ہے، یعنی جتنی 5 جو ہمارے حصے ہیں حواس ہیں ان کا جو صدر مقام ہے وہ دماغ ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حسی صلاحیتوں کے مرکز بھی دماغ ہی میں ہے، یعنی جتنی بھی حصے ہیں ہماری اعلیٰ ان کی صلاحیتوں کے مرکز بھی دماغ میں ہے، جیسے حافظہ، تخیل اور تخلیق وغیرہ۔ مخ اکبر کیا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے، مطلب اس کو کسے کہتے ہیں۔ سیریبرم اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ برین کے 3 پارٹس ہیں، سیریبرم، سیریبلم اور میڈولا اوبلونگیٹا۔ تو سب سے پہلے سیریبرم ہے جسے اردو میں کہا جاتا ہے مخ اکبر۔ مخ اکبر دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ دماغ کے اعلیٰ ترین افعال، سوچ اور ذہانت کا تعلق بھی اسی حصے سے ہے۔ دیکھنے میں ایک یہ جھریوں والا مادہ ہوتا ہے۔ جو مخ اکبر ہے یعنی جو سیریبرم ہے سب سے بڑا حصہ ہے دماغ کا۔ اس کے جو اعلیٰ ترین افعال ہیں وہ مطلب یہ جو فنکشنز اس کے یہ کون سے پرفارم کرتے ہیں، سوچ اور ذہانت یعنی تھاٹس اور جو ہمارا انٹیلیجنس ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اسی حصے سے ہے، اور اس کا جو شیپ ہے اس کی وہ بھی جھریوں والا مادہ ہے، یعنی بالکل جھریوں کی طرح۔ جیسے بتایا تھا کہ دماغ جو ہے وہ اخروٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جھریوں والا مادہ ہوتا ہے، ویسے مخ اکبر بھی جھریوں والا مادہ ہے۔ مخ اکبر کے کتنے کرے ہیں، یعنی اس کے ہیمیسفیئرز کتنے ہیں۔ مخ اکبر کے 2 ہیمیسفیئرز ہیں۔ ہر کرہ جو ہے وہ مطلب ان کے فنکشنز کون سے ہیں، ہر کرہ جسم کے مخالف حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ مخالف حصے کو کس طریقے سے میں آپ لوگ سمجھا دیتی ہوں کہ جسم کے دائیں حصہ جو ہے اس کے افعال اور اعمال دماغ کے بائیں کرہ جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے، اور جو جسم کا بایاں حصہ ہے اس کو دماغ کا دایاں کرہ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد شارٹ کوشچن ہے، دماغ کے جو کرے ہیں کون سے جو ہے وہ لوبس میں تقسیم ہوئے، یعنی فصوص میں تقسیم ہوئے۔ فصوص کو انگلش میں کہتے ہیں لوبس۔ تو کتنے لوبس میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، تو فرسٹ ہے سب سے پہلے ہم آنسر دیں گے کہ 4 چھوٹے چھوٹے فصوص میں تقسیم ہوا ہے۔ پہلا ہے جبہی فیس جسے انگلش میں فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، اور یہ پیچیدہ فکری اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے جداری فصل جسے پیریٹل لوب کہا جاتا ہے۔ تھرڈ ہے صدغی فیس، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں ٹیمپورل لوب۔ اس کے بعد ہے عقبی فیس، اوسیپیٹل لوب۔ تو یہ 4 چھوٹے چھوٹے فصوص ہیں۔ اب ان سب کے اپنے الگ الگ جو ہیں وہ فنکشنز ہیں۔ تو پہلا ہے جبہی فیس، دوسرا جداری فیس، تیسرا صدغی فیس، اور اس کے بعد چوتھا ہے عقبی فیس۔ مخ اصغر پہلے ہے، مخ اصغر یعنی سیریبلم کسے کہتے ہیں۔ اسے چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں۔
انگلش میں اسے کہتے ہیں سیریبلم، مخ اصغر سیریبلم کسے کہتے ہیں؟ اسے چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر تعلق عضلاتی افعال کو مربوط بنانے سے ہے۔ جو اصغر کا مطلب ویسے بھی دیکھا جائے چھوٹا ہوتا ہے، تو مخ اصغر چھوٹا دماغ کہتے ہیں اس کو، اور اس کا جو تعلق ہے وہ عضلاتی افعال کو مربوط رکھنے سے ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے اعضاء ہیں ان کے جو فنکشنز ہیں ان کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سر حرام مغز یعنی میڈولا اوبلونگیٹا کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برین کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، سیریبرم اور میڈولا اوبلونگیٹا، تو تھرڈ والا ہے میڈولا اوبلونگیٹا۔ سر حرام مغز میڈولا اوبلونگیٹا کسے کہتے ہیں؟ اس کو دماغ کا تنا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو برین سٹیم جسے انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق سانس کو استوار رکھنے، دل کی حرکت، خون کی گردش اور فشان خون یعنی بلڈ پریشر سے ہے۔ کچھ غیر ارادی افعال بھی اسی سے متعلق ہیں، مثلا پلک جھپکنا، نگلنا، کرنا وغیرہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دماغ کا تنا ہے یہ برین سٹیم میڈولا اوبلونگیٹا کو کہا جاتا ہے، اور اس کا یہ فنکشنز کیا ہے، کیا کیا جو ہے وہ کام پرفارم کرتی ہے؟ تو تعلق ہے اس کا سانس کو استوار رکھنے سے، یعنی جو ہماری سانس ہے اس کو بحال رکھنے سے، بالکل اس کو نارمل جو ہماری ریٹ ہے اس کے اوپر چلانے سے، دل کی حرکت کو، خون کی گردش، فشان خون، ان سب کو جو ہے وہ مینٹین رکھتی ہے، ان کا ٹیمپریچر بھی مینٹین رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کچھ غیر ارادی یعنی ایسے افعال، ایسے فنکشن، ایسے کام جو ہم غیر ارادی طور پر کرتے ہیں، یعنی پلک جھپکانا ہم ارادہ تو نہیں کر کے کرتے نا کہ ہم نے اب پلک جھپکانی ہے، ہم نے اس ٹائم پلک جھپکانی ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یہ جو ہے وہ قدرتی عمل ہے، اور یہ جو ہے وہ غیر ارادی افعال اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ پلک جھپکنا، نگلنا، کہہ کرنا، ہنسنا، نیند آنا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے غیر ارادی افعال کو، یعنی جو میڈولا اوبلونگیٹا ہے یہ غیر ارادی افعال کا بھی اس سے تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے محیطی اعصابی نظام، یہ پیریفرل نروس سسٹم کسے کہتے ہیں؟ جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب پھیلے ہوئے اعصابی نظام کو محیطی نظام کہتے ہیں۔ تو جسم میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی دونوں طرف جو پھیلے ہوئے نظام ہے، پورا کا پورا نظام، اس کو اعصابی نظام کو محیطی نظام کہتے ہیں۔ اب کون سا ہے وہ ہے مطلب کون سے جو ریڑھ کی ہڈی کے جانب کون سی چیزیں پھیلی ہوئی، تو ہاتھ، پیر، پسلیاں، اور اس کے علاوہ پسلیوں میں محفوظ جو اعصاب وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی میں آ جاتا ہے، یعنی اسی اعصابی نظام کے پھیلاؤ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، اکثر MCQ میں پوچھی جاتی ہے کہ محیطی اعصابی نظام کتنی طرح کے ہوتے ہیں، یا ایک تو بدنی طرح ہوتا ہے اور دوسرا کون سا ہوتا ہے، تو خودکار، یعنی 2 طرح کے ہوتے ہیں، بدنی جسے انگلش میں سومیٹک کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے خودکار جسے انگلش میں آٹونمک کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو پڑھاتے تھے آگے۔ اس کے بعد پہلے تو آ جاتا ہے کہ بدنی اعصابی نظام یعنی سومیٹک نروس سسٹم کسے کہتے ہیں؟ بدنی میں ہم اعصابی نظام کے ان اعضاء کو رکھتے ہیں جن کا تعلق بیرونی دنیا سے ہوتا ہے، جیسے آنکھ، ناک، کان، جلد وغیرہ۔ تو یعنی جو اعصابی نظام جن کا ان اعضاء کا باہر سے ہوتا ہے، بیرونی دنیا سے ہوتا ہے۔ کیسے بیرونی دنیا سے؟ کہ آنکھ ہماری باہر کو دیکھتی ہے، ناک ہمارے جو ہے وہ باہر ہے، مطلب جو باہر ہم سونگھتے ہیں، تو سب کچھ بیرونی کام ہے، دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آنکھ، ناک، کان، جلد وغیرہ کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدنی اعصابی نظام۔ اس کے بعد ہے خودکار اعصابی نظام یعنی آٹونمک نروس سسٹم جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو خودکار اعصابی نظام کا کام جسم کے تمام اہم اعضاء کو اپنا کام عمدگی سے انجام دینے کے لیے سازگار متوازن فضا کا قائم رکھنا ہے۔ تو دیکھیں وہ جو خودکار اعصابی نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اہم اعضاء کو اپنا کام عمدگی سے انجام دینا، خودکار، خود مطلب اپنا، خود کا، تو اسی طریقے سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ خودکار کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنا کام، تو جو اپنا کام عمدگی سے بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دینا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ خودکار اعصابی نظام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پیس میکر۔ پیس میکر انگلش میں کہتے ہیں PACEMAKER، پیس میکر سے کیا مراد ہے؟ یہ پیس میکر کسے کہتے ہیں؟ پیس میکر دل میں دائیں طرف کے بالائی خانے میں ہوتا ہے، یہ ایک اعصابی مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ پیس میکر ہے دل میں دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اوپر کی طرف بالائی خانے میں رائٹ سائڈ پہ پیس میکر ہوتا ہے، یہ ایک اعصابی مرکز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے تو بھی یہ پیس میکر دل کو کچھ عرصے تک زندہ رکھتا ہے، یعنی اس کی دھڑکن کو قائم رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو آج کا لاسٹ ٹاپک ہے دروں افرازی نظام، دروں افرازی نظام کسے کہتے ہیں؟ تو ہومیوسٹیسس کا اصول چونکہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے،
ہومیوسٹیسس جو ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اس پکچر ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ ہومیوسٹیسس کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہومیوسٹیسس کا اصول نہ ہو، اس کا پروسیس نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو ہومیوسٹیسس کا اصول چونکہ ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے قدرت نے اس کو یعنی ہومیوسٹیسس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور نظام جو ہے وہ وضع کیا ہے، جسے در افروزی غدود کا نظام کہتے ہیں، یعنی اینڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہماری آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، آج کی ویڈیو ہماری اینڈ ہوتی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ میں یہ ویڈیو بناتی ہوں. ایک کویشچن کو فائنڈ کرنا، پھر ان کا آنسر دینا، پھر ان کا آنسر کو جو ہے وہ چیک کرنا کہ کریکٹ آنسر بنتا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے. تو ایگزیکٹ میں آپ لوگوں کو آنسر دیتی ہوں. زیادہ بڑے بڑے آنسرس بھی نہیں ہوتے، ایگزیکٹ جو شارٹ کویشچن میں پوچھا جاتا ہے 2 نمبر کے شارٹ کویشچن میں آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں. تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ساتھ کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں. تو جی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.